بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج آپ سے ایک بہت ہی فوجداری قانون پہ اہم ٹاپک ڈسکس کرنے والا ہوں. اور نارملی وی ڈیلی کم اکراس سچ لائک کیسز. تو بطور وکیل آپ دو طرح کی فارمیشنز سے زیادہ گزرتے ہیں. جب بھی فوجداری قانون کو آپ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو دو طرح کے کیسز ہوتے ہیں. ون از اے پولیس کیس، جس کو ایف آئی آر کے بعد جو کیس کی سچویشن بنتی ہے کسی جرم کی، اس کا جو ٹرائل ہے اور جو اس کا طریقہ کار ہے ضابطہ فوجداری میں، ایک وہ ٹائپ. اور دوسرا پیرالل، اگر پولیس پرچہ نہیں دیتی، اگر پولیس کیس رجسٹر نہیں کرتی، تو پھر کیا ریمیڈی ہے آپ کے پاس؟ کیا جن کے پرچے نہیں ہوتے وہ ریمیڈی لیس ہو جاتے ہیں، یا کہ دیر از این آلٹرنیٹ ریمیڈی اویلیبل ان دی لا کہ آپ پولیس کیس کے پیرالل ایک کیس جو ہے وہ کمپلینٹ کیس کے طور پہ آپ میجسٹریٹ کے پاس دائر کرتے ہیں، اور وہاں پہ بھی یو گیٹ اے سملر ریلیف، کیونکہ پولیس کیس میں بھی اینڈ آف دی ڈے آپ نے ملزم کو سزا کروانی ہے، اور کمپلینٹ کیس میں بھی اینڈ آف دی ڈے شہادت جو ریکارڈ ہوگی اس کے بعد ملزم کو سزا ہوگی. تو میں آج آپ کو اس میں فرق بیسک بتانے والا ہوں کہ ایف آئی آر جس وقت درج ہو جاتی ہے تو پولیس دیٹ کمز ان آپریشن، اور ایف آئی آر جو کروانے والا ہے، اینی بڈی کین بی اے پرسن ہو کین لاج این ایف آئی آر اینڈ برنگ دی مشینری آف لا انٹو موشن. اور اس کے بعد جو ہے پولیس اگر مناسب سمجھے تو جرم کرنے والے کو جو ہے وہ گرفتار کرے، اور اگر نہیں مناسب سمجھتی تو اس کو التوا میں رکھ سکتی ہے، پہلے ایویڈنس کلیکٹ کر سکتی ہے. اس کے بعد جس وقت ملزم گرفتار ہو جاتا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ اب چیزوں کو ریکور کرنا ہے، یا علائق جرم کو ریکور کرنا ہے، یا ان چیزوں کو ریکور کرنا ہے جو کہ اس ملزم کے پاس ہیں، تو پھر اس کا فزیکل ریمانڈ ہوتا ہے، جو 24 گھنٹے کے اندر میجسٹریٹ کی عدالت میں اس ملزم کو پیش کیا جاتا ہے، اور عدالت سے پولیس جو ہے اس کا فزیکل ریمانڈ لیتی ہے. پھر اس سے وہ برآمدگیاں کرتی ہے، اور وہ برآمدگیاں ہونے کے بعد جو چیز فورینزک کے لیے جانی ہو وہ فورینزک میں چلی جاتی ہے، اور جو پارسل بنا کے. اور اب ان میں بہت ساری نوعیت ہے، یعنی قتل کے کیسز مختلف ہیں، نارکوٹکس کے کیسز مختلف ہیں. وہاں پہ جو چیزیں لیبارٹریز میں جانی ہیں، لیبارٹریز میں ٹیسٹ ہونے کے لیے چلی جاتی ہیں، اور جو فورینزک میں جانی ہے وہاں پہ جن چیزوں کا سیرولوجسٹ نے پتہ لگانا ہے کہ اس کی کیا پوزیشن ہے، وہ وہاں چلی جاتی ہیں. تو اس کے بعد 190 کے تحت سیکشن 190 سی آر پی سی کے تحت جو چلان ہے ان کیسز کا وہ میجسٹریٹ کے پاس آتا ہے، اور میجسٹریٹ جو ہے وہ اگر خود اس کی کوگنیزنس لے سکے تو لیتا ہے، نہیں تو وہ وہاں پہ بھیج دے گا جو کمپیٹنٹ کورٹ آف جورسڈکشن ہوگا، وہاں پہ وہ چلا جائے گا چلان جو ہے. اور اس کے بعد پھر شہادت ریکارڈ ہوگی، جس میں پہلے جو مدعی پارٹی ہے وہ اپنی شہادت دیتی ہے، اور وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ ملزم نے جرم کیا ہے، اور ملزم اس کے بعد 342 کا اپنا بیان دیتا ہے کہ جی میرے پہ اگر یہ جھوٹا کیس بنا تو وہ کیوں بنا ہے. اور اس کے بعد 340(2) کے تحت آن اوتھ بھی کوئی شخص اگر ملزم یہ سمجھے کہ بالکل جھوٹا کیس میرے خلاف بنایا گیا ہے تو وہ 340 کے تحت اوتھ پہ آ کے عدالت میں مدعی پارٹی کی جو جرح ہے وہ برداشت کرتا ہے، اور وہاں پہ وہ اپنے ڈیفنس وٹنسز پیش کرتا ہے، اور جو عدالت ہے وہ سیکشن 361 سی آر پی سی کے تحت پھر اپنا فیصلہ سناتی ہے اور ججمنٹ دیتی ہے. اس کے پیرالل اگر پولیس میں آپ کی بات نہیں بنتی، آپ کا پرچہ نہیں ہوتا، تو ضابطہ فوجداری کے اندر سیکشن 200 سے لے کے اور 206 تک ایسے سیکشنز موجود ہیں جس کے تحت آپ ڈائریکٹلی میجسٹریٹ کی عدالت میں 190 کے تحت آپ استغاثہ دائر کر دیں گے. استغاثہ کا بیسک مطلب یہ کمپلینٹ کی جو ڈیفینیشن ہے دیٹ از اویلیبل ان سیکشن 4H آف سی آر پی سی. اس میں آپ ڈائریکٹ کمپلینٹ میجسٹیریل کورٹ میں فائل کرتے ہیں، وہاں پہ میجسٹریٹ صاحب کے پاس جا کے آپ اپنی جو کمپلینٹ ہے ایک فائل کی صورت میں اپنے وٹنسز کے بیانات کے ساتھ آپ وہاں پہ فائل کرتے ہیں، اور جو شہادت اینڈ آف دی ڈے آپ نے کرمنل ٹرائل میں دینی ہے وہی شہادت آپ پریلیمنری شہادت پہلے میجسٹریٹ کے پاس دیتے ہیں، جس میں آپ کے مستغیث کا بیان ہوتا ہے، اور اس کا 1 یا 2 جو اس کے وٹنسز ہیں وہ اس کو ٹیسٹیفائی کرتے ہیں. میجسٹریٹ صاحب خود اپنے ہاتھ سے اس کے بیان کو لکھتے ہیں، اور اس لکھنے کے بعد اس سے سگنیچرز لیتے ہیں، اس پہ میجسٹریٹ صاحب کی سٹیمپ لگتی ہے.
اور آرگومنٹس ہوتے ہیں. آرگومنٹس میں جو آپ یہ ثابت کرتے ہیں استغاثے کے دوران کہ جناب پولیس کے پاس میں گیا, پولیس نے میرا پرچہ درج نہیں کیا, اور میجسٹریٹ کے پاس یہ بھی اختیار ہوتا ہے کہ وہ ایس ایچ او کو انکوائری کر کے لانے کو بھی اس کیس کو کہہ سکتے ہیں اگر اس کو سمجھ میجسٹریٹ کو ٹھیک سے نہیں آ رہی اور ان کی سمجھ میں یہ کیس ذرا ٹی ڈی ایس ہے تو وہ انکوائری کروا سکتے ہیں. لیکن نارملی اگر میجسٹریٹ یہ سمجھے کہ یس این offense cognizable offense as narrated in the complaint is made out, so then he is going to order for the summoning of the accused. آپ نے جتنے وہ ملزم اس کیس میں رکھے ہیں پولیس کا عمل دخل ختم ہو جاتا ہے. جو سب سے اہم بات استغاثے کی فارمیشن میں آتی ہے کہ وہ جو پولیس کی لینا دینا رشوت یہ وہ جو آپ کو چکر لگانے ہیں تھانوں کے جا کے انویسٹیگیشن کا وہ جو پچھلا والا کمرہ ہوتا ہے تفتیشی کا اس میں جا کے بیٹھو, ایک سب انسپیکٹر یا اے ایس آئی کا انتظار کرو ہے نہیں ہے ڈیوٹی پہ گیا ہوا ہے, تو آپ اس جھکجھک سے نکل کے تو یو کم آؤٹ اور آپ میجسٹریٹ کے پاس آ کے ان ملزمان کی آپ طلبی کروا لیتے ہیں. اور اس کا جو پہلا سٹیپ ہے وہ ملزمان جو ہیں وہ سمن ان کے نام کے ایشو ہوں گے. اگر سمنس پہ وہ نہیں آتے تو ان کے بیلیبل وارنٹس ایشو ہوں گے. اگر بیلیبل وارنٹس پہ بھی نہیں آتے تو پھر نان بیلیبل وارنٹس ایشو ہوں گے. اگر نان بیلیبل وارنٹس بھی تعمیل نہیں ہوتے تو پھر آپ کے خلاف 87-88 کی کارروائی ہوگی اور آپ ایبسکانڈر ڈکلیئر ہو جائیں گے. اور آپ جانتے ہیں کہ اشتہاری ڈکلیئر ہونا بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے. تو یہ ایک طریقہ کار ہے استغاثے کے اندر. استغاثہ ایک بڑا پوٹنٹ قسم کا ہمارا ہتھیار ہے. وکیل کے لیے استغاثے کو اچھے طریقے سے بنا لینا, میجسٹریٹ کے پاس اچھے طریقے سے آرگیو کر دینا, یعنی وہ کیسز جن میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پولیس کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے تو آپ کمپلینٹ کیس میں آتے ہیں. تو یہاں پہ جب آپ آرگیو کر کے کسی پارٹی کو طلب کر لیتے ہیں تو پھر وہ پارٹی جتنی مرضی اثر والی ہو he has to go for a bail before the magistrate. وہ وہاں پہ آ کے اپنے مچلکے بیل بانڈز دیں گے اور جس پیشی پہ وہ ملزمان نہیں آئیں گے their bail will be rejected. تو یہ ایک ایسا ایک اثر ہوتا ہے یہ خاص طور پہ جو پیسوں کا لین دین ہے یا 406 کے کیسز ہیں ان میں یہ جو ہتھیار ہے پرائیویٹ کمپلینٹ کا دیٹ از ویری امپورٹنٹ, کیونکہ یہ جو سو کالڈ بڑے بڑے لوگ بنتے ہیں اور وائٹ کالر والے اور لوگوں کے پیسے کھا جاتے ہیں, تو جو بندہ غریب آدمی ہے جس کے پیسے کھائے گئے ہیں تو ان کا اگر مقابلہ ان کے ساتھ نہیں ہے تو دین یہ سو کالڈ لوگ دے ہیو ٹو اسٹینڈ آؤٹ سائڈ دی کورٹ. ہم مطلب انیشیلی وی ہیو بین یوزنگ دس ٹول الاٹ اور یہ بڑا کامیاب قسم کا ایک ہمارا ایز اے لائر وی کین یوز دس ٹیکٹکس ٹو ہیلپ آور کلائنٹس. تو پرائیویٹ کمپلینٹ کا سیکشن 200 اس کے بعد جو 204 ہے اس کے تحت جو پروسیس جو ہے وہ یوز ہوتا ہے, جو طلبی ہوتی ہے ملزمان کی, اور عدالت یہ پروسیس جو ہے وہ روک بھی سکتی ہے اور وہ جسٹس آف پیس کو بھی کہہ سکتی ہے کہ آپ جو اس کی جو ہے وہ انویسٹیگیشن یا انکوائری کر کے لائیں. لیکن جب آپ میجسٹریٹ اس نتیجے پہ پہنچ جائے کہ نہیں یہ کیس بنتا ہے تو پھر آپ یہ کیس ریجیکٹ نہیں کر سکتے. میں آپ کو جو کیس ریفر کرنے والا ہوں وہ ہے 2022 پاکستان کرمنل لا جرنل 1437. یہاں پہ ایک عورت تھی کنیز مائی, اس کی 2 پوتیاں تھیں, ان کو اغوا کر لیا, دہشت گردی کے کورٹ میں استغاثہ دائر ہوا, استغاثے میں بیان کروائے اس عورت نے, اور وہاں پہ جو جج صاحب تھے دہشت گردی کورٹ کے انہوں نے یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ یہ بیانات بالکل درست ہیں اور رینسم کے لیے وہ بچیاں اغوا ہوئیں, پیسے بھی لے لیے, تب بھی وہ بچیاں واپس نہیں ہوئیں, تو انہوں نے یہ کیس خارج کر دیا. آنریبل ہائی کورٹ ڈویژن بینچ نے یہ کیس واپس ریمانڈ کیا اور کہا کہ آپ پھر سے اس کیس کا فیصلہ کریں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ استغاثے میں دہشت گردی کورٹ کے اندر اگر آپ اس نتیجے پہ عدالت پہنچے کہ یہ کیس بنتا ہے تو پھر آپ اس کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے, ریفیوز نہیں کر سکتے. ہاں آپ پروسیس کو ڈیلے کر سکتے ہیں لیکن ریفیوز نہیں کر سکتے. تو یہ چیز آج آپ کو میں نے سمجھائی کہ استغاثہ اور پولیس کیس میں فرق کیا ہے, اور یہ دہشت گردی کے قانون کے استغاثے کے میں نے آپ کو آج تھوڑا سا اسسٹنس دیا ہے. تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.